السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی رہبری، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انبیاء کا سلسلہ یہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں انسان سے زیادہ بھٹکا ہوا بے مقصد اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کے سوا جس چیز کو منزل بنائے گا بازی ہار جائے گا، یا پا نہ سکے گا یا پا کے کھو دے گا۔ دونوں باتوں میں سے ایک تو یقینی ہے۔ لیکن اللہ جن کی منزل بن جاتا ہے ان کا ہر پل ہر لمحہ انہیں منزل کے قریب لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر روپ میں اور حالات کی ہر شکل میں اپنی منزل کو پا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی موت انہیں مقصد سے جدا نہیں کرتی بلکہ اور زیادہ قریب کر دیتی۔ قبر کا گڑھا انہیں اپنی منزل سے دور نہیں لے جاتا، اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور اسی پر جم گئے۔ یہ ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں اگر یہ اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے۔ کامیاب ہے جس نے اللہ کو ڈھونڈا اور پا لیا۔ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستکثر بکم من قلہ، میرے بندو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے خزانے تھوڑے پڑ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے اپنے خزانوں کو پورا کروں۔ ولا لاستأنسکم بالوحشہ، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میں اکیلے میں گھبراتا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں۔ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ، نہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنا کام نکالا۔ ان میں سے ایک بات بھی تمہاری تخلیق کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں بورے والے میں کیوں بھیجا ہے اور تمہیں زیر زمین کیوں پہنچاتا ہوں اور تمہیں موت کے بعد کیوں اٹھاتا ہوں، اور یہاں آنے کا موضوع کیا ہے؟ انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ساری زندگی میری مان کے چلو، میری بندگی میں چلو، اور ہر وقت مجھے یاد رکھو، اور ابھرتے ڈوبتے سورج کے ساتھ میری یاد تمہارے سنگ سنگ چلے، کسی لمحہ تمہارا دل مجھ سے غافل نہ ہو،
تمہاری زبان مجھ سے غافل نہ ہو، تمہارا دل میرے ہی طلب میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم کن والہن بذکری، میری یاد میں مجنون ہوا کر، دیوانہ، کن والہن بذکری، میری یاد میں دیوانہ بنا کر، فاحذر ان اطلع علیک من فوق عرش فارا قلبک مشغولا بغیری فامحو اسمک عن دیوان محبتی۔ دیکھو دیکھو ابراہیم، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم میری یاد میں مگن رہے، خیال کرنا عرش کے اوپر میری نظر پڑے تیرے دل پر، میں عرشوں سے جھانکوں تیرے دل پر اور اسے دیکھوں کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اسی وقت تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کے دفتر سے نکال دوں گا۔ یہ کون ابراہیم ہے جس کو اللہ خود کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حنیف تھا، سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی طرف اس کا دھیان نہ تھا۔ اللہ اسے یوں فرما رہا ہے، بس یہ دل میرے لیے خالص کر لے، اس دل میں میرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اللہ کو پہچانے بغیر مر گیا، یا پہچانا تو صحیح اور اس کی مان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر وہ غرق ہو کے ختم ہو گیا۔ اور دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان، مرد عورت، وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا پھر اس کو مانا، پھر اس کے سامنے جھک گیا اور اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا۔ یہ نقطہ انسان اپنی عقل سے پکڑ نہ سکتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مشقت کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئیں کہ انبیاء پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں، کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے، عبادت زیادہ نہیں ہے۔ ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار، جن و انس کے سردار، نبیوں کے بھی سردار، سارے نبیوں کے نبی، ساری زندگی آپ کی تہجد 11 رکعت نفل ہے، 11 رکعت، 8 نوافل اور 3 وتر، اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے 15 رکعت۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی 11 رکعت، کبھی اس سے بھی کم، کبھی اس سے بھی کم۔ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ تابعین میں، صحابہ میں بکثرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہو۔ انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ انسانیت کا غم، کڑھن ہے، درد، بے قراری ہے اور ان کے پیچھے دیوانہ وار پھرنا ہے۔ یہ انبیاء کی امتیازی چیز۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جو انبیاء کی بندگی، عبادت، انبیاء کا ذکر، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی تلاوت کیا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات میں تو تیری طرف ہی لوگوں کو بلاتا رہا۔ یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے، اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین، ایک نبوت خود ایک ان کو اونچا بنانے والی چیز ہے، پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں، لوگوں کے پیچھے پھرتے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ عبادت خانہ بنایا کہ یہاں میں اندر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، کسی سے ملاقات نہیں کروں، بس اکیلا اللہ سے ملاقات کروں۔ جب وہ مکمل ہو گیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے، اس کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا، تو اچانک اذ تصور المحراب، 2 آدمی محراب میں کھڑے نظر آئے، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ اندر سے بند، دیوار پہ چڑھ کوئی نہیں سکتا، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگے لا تخف، اللہ کے نبی ڈرو نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے؟ کإن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 بھیڑیں، میرے پاس ہے ایک، یہ مجھ سے کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دے، تو آپ بتائیں کہ ہم میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ داؤد علیہ السلام حیران پریشان سوچ رہے، یہ تو قضیہ بچہ بھی نمٹا سکتا ہے،
کہ بھائی یہ 99 بھلا ظلم کر رہا ہے، ایک والے کو کہہ رہا ہے ایک مجھے دو میں 100 پوری کروں، تو یہ میرے پاس کہاں سے آ گئے؟ اوہو فظن داؤد انما فتناہ، پھر اس وقت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا اوہو یہ بھیڑوں کا قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تنبیہ ہے کہ داؤد تو کمرے بند کر کے عبادت کے لیے نہیں آیا، تو میرا پیغام پہنچانے آیا ہے، یہ تو نے مقصد سے ہٹ کے قدم اٹھایا ہے، تیرا عبادت کا جی ہے تو رات میرے پاس آ جایا کر، ساری رات بندگی کر، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں تو دروازے بند کر کے کنڈے لگا کے اندر بیٹھ جائے اور کہ میں نے کسی سے نہیں ملنا، بس میں نے اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ تیرا منصب نبوت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس وقت پھر آگے توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں سر رکھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا طویلا طویلا۔ میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں یہ نہیں، فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب
اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے، وہ ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت، ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آپ صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھیرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد، چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے کہ ناشتہ کون کر رہا ہے اور سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال 61 ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت۔ اس لیے نبی ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک آدمی کو تیار کر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے۔ یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔
جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا۔ سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال، 8156 دن۔ عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن۔ یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن۔ 61 سال 1 مہینہ 20 دن، اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن۔ اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے۔ 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے۔ تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا، آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں۔ 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ۔ اب 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قبا کی بستی میں۔ 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعے کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے میں دیکھوں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا، پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے میں باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر جو نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا۔ یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے، جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا، جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے۔ یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا،
وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جی تشرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب. یثرب غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جی تشرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا. تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا. میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا. الدال علی الخیر کفاعلہ. یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں. الشاہد بتانے والے. عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا. کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے. تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے؟
سب کو معاف کر دیا جائے کہ نہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے